السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے ناول کا نام ہے مکافات عمل۔ میرا نام سلمان ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی۔ میرے ابا درزی تھے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں دل لگا کر پڑھتا تھا۔ ابا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے میرا بیٹا بہت ترقی کرے گا۔ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے چونکہ ہم دو بہن بھائی ہی تھے۔ میری بہن مجھ پر جان نچھاور کرتی اور میری ایک نہیں بلکہ دو مائیں تھیں، ایک سگی ماں اور دوسری میری بہن جس نے مجھے ماں سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی، میرا ہر وقت خیال رکھتی تھی، میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اتنی توجہ، اتنی محبت بہت اچھی لگتی تھی۔ میں بھی اپنی بہن سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، اس پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتا تھا، اور ایک مرتبہ آواز دیتی تو میں 10 دفعہ جی کہتا تھا۔ ہم دونوں پیار کی مثال تھے۔ پورا خاندان ہم دونوں بہن بھائیوں کی محبت کے درس اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ہمارے اکثر کزن ہم سے جلتے تھے اور حسد کرتے تھے کیونکہ میری بہن اور میں بلا کے خوبصورت تھے۔ ہم دونوں نے حسن اپنے اماں ابا سے چرایا تھا کیونکہ میری اماں اور میرے ابا بھی بہت خوبصورت تھے۔ ہمارے پورے خاندان میں ہم دونوں بہن بھائیوں جتنا خوبصورت اور ذہین کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بڑے اکثر میری اماں اور ابا کو کہا کرتے تھے کہ ان دونوں میں جتنا پیار ہے کہیں بڑے ہو کر ایک دوسرے کے دشمن ہی نہ بن جائیں، اور ہم دونوں بہن بھائی ان کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسا کرتے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم دونوں کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی، مگر جیسے ہی میں نوکری پر لگا میرے ابا اس دنیا سے چل بسے۔ میرے ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ہمیں سنبھلنے کا وقت دیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا، ہماری تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہماری خوشیوں کی کسی کی نظر لگ گئی تھی اور اس روز سے ہماری بربادی شروع ہوئی۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ جیسے ابا سے ہی گھر میں برکت تھی۔ میں نوکری کرتا تھا مگر وہاں پر مجھے کچھ زیادہ کمانے کو نہ ملتا تھا۔ میں جس جگہ نوکری کرتا تھا وہاں ایک خوبصورت لڑکی بھی نوکری کرتی تھی جس کا نام عذرا تھا۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ میں اسے اپنے گھر کے تمام حالات بتا چکا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر کی تمام باتیں مجھ سے شیئر کی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ابا کو دنیا سے گیا بھی 1 سال بھی نہ ہوا تھا۔ اماں ابھی تک اس صدمے سے نکلی ہی نہیں تھی۔ گھر کے حالات بھی ناساز تھے۔ اس حالت میں اماں سے عذرا کی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر عذرا کے گھر والے بھی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری بھی مجبوری بن گئی۔ تبھی ایک روز میں نے اماں سے جا کر عذرا کے بارے میں بات کی اور اماں کو کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری اماں تو چپ رہی مگر یہ میری بہن کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ میری بہن نے مجھے مکمل طور پر اجازت دی کہ وہ دھوم دھام سے شادی کرے، اور اماں سے بھی بات کی کہ اتنے عرصے بعد اگر گھر میں خوشی آ رہی ہے تو ایسے اداس ہونے سے کیا ہوگا۔ بہن کے سمجھانے پر اماں بھی راضی ہو گئیں اور 1 مہینے کے اندر اندر میری اور عذرا کی شادی ہو گئی۔ عذرا میرے بارے میں جانتی تھی۔ وہ امیر گھر کی لڑکی تھی مگر میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکے گی۔ اس کو میری غریبی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو میری بہن اور اماں نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بھی خوشی خوشی ماں اور بہن کے ساتھ رہنے لگی۔ میں بھی پرسکون تھی کہ عذرا کی بہن اور اماں کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ میری شادی کو کچھ وقت گزرا تھا کہ گھر میں عجیب سا کھچا کھچا سا ماحول رہنے لگا۔ کبھی اماں آنکھوں میں آنسو لیے کونے میں بیٹھی ہوتی تھی تو کبھی میری بہن۔ اس ماحول کا گھر پر برا اثر ہو رہا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں اماں اور بہن سے پوچھتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں اور خاموش رہتی تھی، یا مجھے انکار کر دیتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابا کی یاد آ رہی ہے۔ پہل تو میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ اماں ابا کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ ایک روز میں گھر جلدی آ گیا تو میری بہن اور میری بیوی کچن میں کھڑے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ میں ایک دم چونک گیا کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ میری بہن تو بہت نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی تھی، ابا کے بعد تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے کچن میں دونوں کو بحث کرتے دیکھا تھا۔ میری بیوی میری بہن سے کھانا بنانے پر بحث کر رہی تھی
اور میری بہن اس کو کھانے میں نمک مرچ کم رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ میری بیوی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ کیا یہ میرا گھر بھی ہے؟ کیا مجھے اس گھر میں کبھی کوئی اہمیت ملے گی یا نہیں؟ میں اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ ہر وقت کی روک ٹوک نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جس روز سے میں اس گھر میں آئی ہوں، نہ جانے تمہاری اماں اور تمہاری بہن مجھے برداشت ہی نہیں کر رہی۔ شادی سے پہلے کیا تمہاری اماں اور تمہاری بہن اس رشتے سے خوش نہیں تھی؟ اب جو مجھے تکلیف دے رہی ہیں، اگر نہیں تھیں خوش تو پہلے ہی انکار کر دیتی۔ میں نے حیرانگی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے عذرا سے کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ عذرا وہاں سے چلی گئی تو میں اپنی بہن کے پاس گیا اور نرمی سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ میری اماں کی طبیعت کی وجہ سے بس عذرا کو کھانے میں نمک مرچ ہلکی رکھنے کا بولا تھا، مگر وہ تو زیادہ مرچ والا بناتی ہے۔ مگر میری بیوی کہتی کہ اسے ایسے ہی کھانا کھانے کی عادت ہے۔ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر گھر میں نوک جھوک ہونے لگی تھی۔ عذرا دوسرے گھر سے آئی تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ اپنی بہن کو سمجھایا کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذرا کے ساتھ بحث نہ کرے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری خاطر میرے گھر آئی ہے، تو اتنا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس کی زندگی کے مطابق جینے دیں۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک کمپنی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے کمپنی بند ہو گئی اور مجھے مجبوراً کام چھوڑنا پڑا۔ اب کہیں بھی مجھے میرے مطابق کام نہیں مل رہا تھا۔ لوگ محنت تو کروانا چاہتے تھے، مگر اس حساب سے مجھے معاوضہ نہیں دیتے تھے۔ تھک ہار کر گھر چلانے کے لیے میں نے ابا کا کام شروع کر دیا۔ میں درزی بن گیا۔ میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے کپڑے سلائی کرتا۔ پہلے پہل تو مجھے اس سب میں بہت عجیب محسوس ہوتا، مگر آہستہ آہستہ مجھے یہ سب عادت پڑ گئی۔ میں گھر جاتا تو میری بہن مجھ سے مختلف قسم کی خواہشات کرتی۔ پہلے تو میں اتنی کمائی کر لیتا تھا کہ اپنی بہن اور اپنی بیوی کی تمام خواہشات پوری کرتا، مگر اب میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی بہن کو انکار کر دیتا، اپنی بیوی کو انکار نہیں کر پاتا تھا۔ میرے دماغ میں ہمیشہ یہی بات چلتی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر میرے لیے آئی ہے، اس لیے میں اس کی کوئی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میری جب بہن کو پتہ چلتا کہ میں بیوی کا خیال رکھتا ہوں اور بہن کا نہیں، تو مجھ سے کہتی کہ بیوی کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس، لیکن بہن کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن میری بیوی اس کے بارے میں مجھے اکساتی تھی کہ مگر اسے اس بات کا علم نہیں کہ تم کتنی محنت سے کماتے ہو۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی کے الفاظ ہی اچھے لگتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے گھر میں صرف میری بیوی ہی کو میرا احساس ہے۔ آہستہ آہستہ میری بہن اور میری اماں کے لیے میرے دل میں بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ اب تو میں اپنی بڑی بہن کو جھڑک بھی دیا کرتا تھا۔ میں وہ وقت بھول چکا تھا جب میری بہن نے اپنے پیسے بھی مجھ پر لٹائے ہوئے تھے۔ آج جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا تو اپنی بہن سے اختلاف کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی نوک جھوک کب بڑی لڑائیوں میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اس وقت مجھے اپنے گھر والے ہی برے لگ رہے تھے، کیونکہ میری بیوی کو تو صرف میرا ہی احساس تھا۔ وہ ہمیشہ میری فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ اس کی کوئی خواہش پوری کرتا تو وہ مجھے انکار کرتی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کی ضروریات ہیں اور مجھے ہی پوری کرنی ہیں۔ ایک روز میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے گھر کچھ روز رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے بلا لوں۔ میرے حالات اس طرح کے نہ تھے کہ میں کسی اور انسان کا خرچہ اٹھا سکتا، مگر میں نے اپنی بیوی کی خاطر اس کو گھر پر رہنے کے لیے کہہ دیا۔ میری بیوی اپنے بھائی کو گھر لے آئی۔ وہ دیکھنے میں تو دماغی مریض لگتا تھا، مگر عمر میں مجھ سے بھی بڑا تھا۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ دماغی مریض ہے۔ اب وہ ہر وقت گھر پر موجود ہوتا تھا، مگر میری بہن اس سے کتراتی۔ میری بیوی مجھ سے اس بات کا شکوہ کرتی کہ میرا بھائی اگر دماغی مریض ہے تو تمہاری بہن اس سے نفرت کا اظہار کیوں کرتی ہے؟ اس میں اس کا کیا قصور، اگر وہ باقی انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا؟ تمہاری بہن کو تو نہ جانے کس بات کا غرور ہے۔ اس بات پر بھی میں نے اپنی بڑی بہن کو بہت برا بھلا کہا اور جھڑک دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میرے ذہن میں صرف اپنی بیوی کے ہی الفاظ گھوم رہے تھے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو طریقے سے رہنا ہوگا،
ورنہ جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ میری اس بے روی سے میری بہن بہت دکھی ہو گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش رہتی تھی اور صرف وقت کے وقت بات کرتی تھی۔ کام ہوتا تو وہ مجھے مخاطب کرتی، ورنہ مجھے بات بھی کرنا بند کر چکی تھی۔ میری اماں اور میری بہن کمرے میں بند رہتی۔ میری بیوی ہمیشہ مجھے کہتی رہتی، تمہاری بہن اور تمہاری اماں بند کمرے میں یقیناً میرے خلاف کوئی نئی سازش رچ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں کس کی بات پر یقین کروں۔ اپنی بہن اور اماں کو ایسے بد اخلاقی کے ساتھ بات کر کے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں اپنی بیوی کی باتوں کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ اس کی بات پر مجھے ایک پختہ یقین تھا، جیسے وہ جو کہہ رہی ہے بالکل سچ ہے۔ مگر میری بدقسمتی کہ میں دونوں رشتوں میں انصاف نہ کر پایا۔ مجھے ایک روز جب میں شام کے وقت گھر آیا تو میری بیوی پورے گھر میں بینڈ ڈال رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور جلدی سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ایسے شور کیوں مچایا ہوا ہے تم نے؟ تو میری بیوی میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تمہاری بہن نے میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری بہن اور تمہاری اماں ایک کمرے میں بند ہو کر میرے خلاف کوئی سازش رچ رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے اماں اور اپنی بہن کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو عذرا کہنے لگی، تمہاری بہن بد کردار ہے، اس لیے میرے بھائی کے ساتھ اس نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الفاظ تھے یسیسا جو میرے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف۔ میری بیوی کے ہاتھ میں کچھ تصاویر تھیں، جس میں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میری بہن میری بیوی کے بھائی کے ساتھ نازیبا حرکت کر رہی ہے۔ میں تو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اپنی بہن کو، مگر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر دھاڑ دھاڑ تھپڑ رسید کرتا رہا، جو میرے تھپڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ مگر مجھے تب بھی چین نہ ملا تو میں نے اسے پیروں کے ساتھ کچلنا شروع کر دیا۔ میری ماں دور کھڑی مسلسل چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مگر مجھے تو جیسے دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری بہن خاموشی سے میری مار کھائے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ میری بیوی دور کھڑی ابھی بھی رو رہی تھی، جبکہ میری بیوی کا بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کو مار مار کر اس کی درگت بنا ڈالی تو میری بیوی مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، بس کر دو، وہ مر جائے گی۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے گناہ کیا ہے، مگر جان سے مار دینا کس بات کا حل ہے؟ اور مجھے کہنے لگی کہ بہتر ہے کوئی رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دو، عمر ہو گئی ہے، تبھی نہ جانے ایسی حرکت کر رہی ہے۔ مگر میرے دماغ کی نس تو پھٹنے کو تیار تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بہن، جس کو معصوم اور خاموش طبیعت سمجھتا تھا، وہ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ مجھے شاید اب کی بار اپنی بیوی پر یقین نہ آتا اگر وہ مجھے تصویریں نہ دکھاتی۔ تصویروں کے بعد یقین نہ کرنا مشکل تھا۔ اگلے روز میں نے اپنی اماں سے کہا کہ جلد سے جلد میں اس کا رشتہ دیکھوں گا اور جیسے بھی رشتہ ملے اس کی شادی کر دوں گا۔ انہی دنوں میری پڑوسن میری بہن کے لیے ایک رشتہ لائی، جو لڑکا بہت امیر تھا مگر ایکسیڈنٹ میں اپاہج ہو گیا تھا۔ مگر میں اس رشتے کے لیے خوش اور راضی نہ تھا۔ میری بہن جیسی بھی تھی، مگر مجھے اس کے لیے رشتہ غیر مناسب لگا تھا۔ تبھی انکار کرنا چاہا، مگر میری بیوی نے کہا کہ انکار مت کرو، تمہاری بہن جس قدر پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو گھر آئے گا نہیں۔ شکر کرو کہ امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ کیا ہوا اس لڑکے کا جو اپاہج ہے؟ امیر تو ہے نا، تمہاری بہن وہاں پر راج کرے گی۔ کچھ روز سوچنے کے بعد جب میں نے اپنی بہن کی حرکات کے بارے میں سوچا تو میں نے پڑوسیوں کو ان کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا اور جلد سے جلد شادی کرنے کے لیے کہا۔ میری بہن کی شادی وہاں سادگی سے ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ میری بہن وہاں خوش نہیں رہے گی، کیونکہ وہ لڑکا چلنے پھرنے سے قاصر تھا اور خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر اور اپنی بیوی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا تھا؟ مگر میری بہن نے وہاں بھی خاموشی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ بہن کی شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بہن کے حاملہ ہوتے ہی میرے بہنوئی اس دنیا سے چل بسے اور وہ ساری جائیداد میری بہن کے نام ہو گئی۔
मगर बहन ससुराल में ना रही, वो दोबारा हमारे पास वापस आ गई। मेरा रवैया अपनी बहन के साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर मेरी बीवी ना जाने इससे क्यों बैर खाती और अक्सर मुझे कहा करती कि अपनी बदकिरदार बहन को फिर से लेकर आए हो। इन्हीं दिनों में मेरी बीवी भी हामला हो गई, तो मुझे उसकी फिक्र सताने लगी। वो परेशानी की हालत में कहीं खुद की तबीयत न खराब कर ले। इसलिए मैंने बहन को दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मेरी बीवी के सामने ज़्यादा मत आना। अगर उस घर में रहना चाहती हो तो सुकून से रहना, पहले की तरह तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर अब भी मेरी बहन खामोश रहती, कुछ ना कहती। मैं जैसे कहता वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी बहन के यहाँ बेटा और मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। दोनों बच्चों में 3 महीने का फ़र्क था। मेरी बहन बहुत कमज़ोर थी, जबकि मेरी बीवी ने बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बेटी को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश था। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन के लिए खुश नहीं था, मगर मेरी ज़्यादा तवज्जो अपनी बीवी और अपनी बेटी की तरफ रहने लगी। मेरी बहन एक कमरे में बंद रहती। मेरी अम्मा ही उसकी तमाम खिदमत करती और उसकी देखभाल करती, और उसके बच्चे की परवरिश भी वही कर रही थी। मेरी बीवी अक्सर औकात मुझे कहती कि तुमने अपनी बदकिरदार बहन को अपने घर में जगह दी है, अब उसकी औलाद को भी अपने घर जगह दे दी है। ना जाने वो अपनी तरह ही अपनी औलाद को तरबियत करेगी। एक संभाली नहीं जा रही थी कि अब दो दो अजाब झेलने होंगे। अक्सर औकात तो मुझे भी अपनी बीवी की बातों पर अफसोस होता, मगर जो वो कहती थी वो हकीकत था। मेरा दर्जी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो मैंने बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीना भी शुरू कर दिए थे। घर का गुजर बसर चल रहा था। एक शाम मैं घर आया तो मेरी बीवी किचन में खड़ी काम कर रही थी, जबकि मेरी बहन पास बैठी अपने बेटे को खिला रही थी। मेरी बीवी ने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपनी बहन को झिड़क दिया कि वो बच्ची को उठाकर खाना बना रही है, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि उसकी गोद से बच्ची को पकड़ लो। वो हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मैंने भाभी से कहा था कि छोटी को मुझे पकड़ा दें और आप आराम से खाना बना लें, मगर भाभी ने साफ इनकार कर दिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने जो बीवी की तरफ देखा तो वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं अपनी बेटी को आग के सामने करूं। मैंने उसको कहा कि कुछ वक्त के लिए अपना बेटा अम्मी को पकड़ा दो और मेरी बेटी को तुम पकड़ लो, मगर ये तो कहने लगी कि मैं अपना बेटा अम्मी को नहीं पकड़ाऊंगी, वो उसका ख्याल नहीं रख पाएंगी, और ये तो आपकी बेटी है, अपनी बेटी का खुद ख्याल रखें। मैंने हर एक की जिम्मेदारी नहीं उठाई। मैं हर एक के बच्चे पालने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कहती फिर। ये अपनी भतीजी को कुछ वक्त के लिए संभाल भी नहीं सकती। खुदा न खास्ता अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो, लेकिन यहाँ तो मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं अकेली जीऊँ या मरूँ, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मैंने अपनी बहन को गुस्से से बाजू से पकड़ा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरी अम्मा इसके पीछे गईं। इस बार तो मैंने अम्मा का भी लिहाज न किया और मैंने अम्मा को भी कह दिया कि जहाँ आपकी बेटी जा रही है वहाँ आप भी जाएं। अगर मेरी बीवी और मेरी बच्ची का किसी को ख्याल नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। मेरी अम्मा भी रोते हुए घर से निकल गई। मेरी बहन खामोशी से आंसू बहाती मेरी तरफ देख रही थी जब मैंने उसे वहाँ से जाने का कहा। मेरी बीवी मेरे पीछे खामोश खड़ी रही। जब मेरी बहन ने एक नज़र अजरा की तरफ देखा और मुझे कहा कि खुदा तुम्हारी बेटी को तुमसे हिसाब लेने का ज़रिया बनाए, ताकि तुम्हें मालूम हो कि बेकसूर को तकलीफ़ देने का नतीजा क्या होता है। मेरी बहन ने मुझे बद्दुआ दी थी और वहाँ से चली गई। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस वक्त तो मुझे उसकी बद्दुआओं का कोई असर न हुआ। मेरी बीवी कहने लगी, ये कैसी बहन है, कैसी फुप्पो है, अपनी ही भतीजे को बुरा भला कह रही है, उसको बद्दुआएं दे रही है। मेरी बीवी लड़ने लगी और बच्ची मेरे हाथ से लेकर कमरे में चली गई। वक्त का काम है, गुजरते रहना तो गुजर ही जाता है। जिंदगी के कई साल गुजर गए और मेरी बेटी जवान हो गई। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी।
میں بوڑھا ہو گیا تھا مگر میں نے درزیوں کا کام نہ چھوڑا تھا۔ میں درزی تھا اور اب صرف دلہن کا جوڑا ہی سیتا تھا۔ میں جس دلہن کا جوڑا سیتا وہ اگلے ہی ماہ حاملہ ہو جاتی۔ اس بات سے میں مشہور ہو گیا تھا اور دور دور سے لوگ میرے پاس کپڑے سلوانے آتے۔ میری بیٹی بھی جوان تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی کئی رشتے دیکھ چکا تھا۔ ایک روز ایک اچھا رشتہ میرے گھر پر آیا۔ مجھے اس رشتے کی امید نہ تھی۔ وہ بہت امیر تھے اور وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ سب جائیداد اس لڑکے کے نام تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مجھے بھی وہ لڑکا پسند تھا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام تھا۔ رشتہ دیکھنے کے 1 مہینے کے اندر اندر میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا دلہن کا جوڑا سیا تو وہ بھی شادی کے اگلے ہی ماہ حاملہ ہو گئی۔ مجھے جب یہ خبر ملی تو میں خوشی کے مارے سجدے میں گر گیا۔ میرے لیے میرے جینے کی وجہ مل گئی تھی، مگر اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگے کہ نہ جانے یہ کس کا بچہ ہے، جبکہ لوگ ترستے ہیں کہ ان کو جلدی اولاد ہو جائے۔ اس روز سمجھ میں آیا کہ یہ سب نصیب کی بات ہے۔ میری بیٹی کے ہاں بچہ ہوتے ہی اس کے سسرال والوں نے اسے طلاق دلوا کر اسے گھر سے نکال دیا اور اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اس کا شوہر جب اسے گھر چھوڑنے آیا تو ہمارے پورے محلے میں اونچی اونچی آواز میں بینڈ ڈالنے لگا اور کہنے لگا یہ لڑکی بد کردار ہے، نہ جانے کس کی اولاد لیے ہمارے گھر آ گئی، تو کوئی بھی سردار گھرانے کا لڑکا اس سے شادی نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ جائے۔ نہ جانے ماں باپ نے کیسی تربیت کی تھی جو بیٹی نے ایسے گل کھلائے۔ بیٹی ہمارے پاس رہنے لگی اور ہمیشہ اپنی ماں سے کہتی، نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی تھی۔ مگر میری بیوی خاموش رہتی، وہ ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ میری بیٹی جب مجھ سے کہتی کہ ابا مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی ہے، تو میں افسوس اور تکلیف سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی تھی۔ یہی سب تو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ایک روز رات کے وقت میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا جب میں نے عذرا سے کہا کہ ہم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا آج وہی ہماری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاش اس وقت ہماری آنکھیں کھل جاتی اور حقیقت سامنے آ جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی کو بھی تکلیف مل رہی ہے۔ تمہاری بہن کی خاموشی عرش تک چلی گئی ہے اور خدا نے ہماری ایسی پکڑ کی کہ خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں تھا مگر اسے ہمارا کیا بھگتنا پڑا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ ہم نے ایسا کیا کیا؟ جو میری بہن نے کیا ہم نے بھی اس کو اسی کی سزا دی تھی۔ مگر میری بیوی نے جو راز فاش کیا سن کر میرے پیر سے زمین نکل گئی۔ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب میری بیوی نے کہا کہ میری بہن بھی بے قصور تھی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میری بیوی کو اس سے جلن ہونے لگی تھی۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ میری بہن کو مجھ سے دور کرنے کی سازش کرتی رہتی تھی، جس سے میرے دماغ میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی تھی اور میں خود کو اس سے دور کر دیتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میری بیوی نے میری بہن پر جھوٹے الزامات لگائے اور اپنے بھائی کو اندر بلا کر میری بہن پر الزام لگایا، اس پر بہتان لگایا، مگر وہ خاموش رہی اور خاموشی سے سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے جان بوجھ کر پڑوسیوں کو کہہ کر میری بہن کے لیے ایک اپاہج ان پڑھ کا رشتہ بھجوایا اور میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر یقین کیا اور اپاہج کے ساتھ اپنی بہن کو ایسے گھر میں پھینک دیا جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ بہن کے بیوہ ہونے کے بعد بھی جب میری بیوی کو سکون نہ ملا تو اس نے اب اس مرتبہ اپنی بیٹی کو مہرا بنا دیا اور میری بہن پر ظلم کیا۔ یہ سب حقیقت جان کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میرے بھروسے کا اتنا بڑا صلہ دیا تھا۔ میرا بھروسہ توڑ کر اس نے اپنی خواہشیں تلاش کی تھی، مگر انسان کب تک خوش رہ سکتا ہے؟ کسی کا گھر تباہ کر کے اپنا گھر آباد نہیں کیے جاتے۔
مگر یہ بات عذرا نہیں جانتی تھی، شاید تبھی اس نے یہ سب کیا۔ میری بیٹی آج بھی گھر پر ایک بیٹی کے ساتھ طلاق لے کر بیٹھی تھی، مگر لوگوں کو آج بھی اس پر یقین نہ تھا۔ میں جس کا جوڑا سیوں گا اس کی شادی کے بعد وہ حاملہ ہو جائے گی، جبکہ میرا ماننا تھا کہ بس بات نصیب کی ہوتی ہے۔ کچھ بے اولاد بھی بس جاتی ہیں اور کچھ اولاد کے بعد بھی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ میری بیٹی کی طلاق کو 5 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران میں نے اپنی بیوی سے بات چیت ختم کر دی تھی۔ میں اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ مجھے زندگی بھر کی محبت کا صلہ اس نے جو دیا تھا میرے لیے وہی کافی تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے معافی مانگتی، مگر مجھے اس پر ترس نہ آتا، بلکہ مجھے بھی اس نے گنہگار بنایا تھا۔ تم نے نہ صرف خود گناہ کیا بلکہ مجھے بھی اس گناہ میں حصے دار بنا ڈالا۔ تم نے میرے سامنے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ مجھے اپنی بہن کی جگہ تم پر بھروسہ ہونے لگا، اور میں نے اپنے ہی خون کو دنیا کے سب سے بدترین بھائی ہوں میں، جس نے اپنی ماں جیسی بہن پر ظلم کیا۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو بہت کم ہے۔ میری بینائی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اب مجھ سے کپڑے سلنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی تھی۔ اس پر بیٹی کو سنبھالنا بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ ایک روز دروازہ کھٹکھٹا۔ باہر دیکھنے کے لیے گیا، دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ سامنے کھڑا وجود میرے توقع کے برعکس تھا۔ سامنے میری بہن کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ان کا جوان خوبصورت بیٹا بھی۔ میری بہن کا پہناوا اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آخر کو اتنی امیر جو ہے۔ میں نے حیرانگی اور بے یقینی سے اس کو گھر کے اندر آنے کی جگہ دی، مگر اس نے گھر کے اندر ایک قدم نہ رکھا۔ کہنے لگی، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھے لگا وہ گھر میں سے حصہ مانگنے آئی ہوگی، مجھ سے بدلہ لینے، مگر اس مرتبہ بھی ہمیشہ کی طرح غلط ہی ثابت ہوا۔ میری بہن نے کہا کہ آج وہ میری بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بیوی بھی پیچھے آن کھڑی ہوئی اور میری بیٹی بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ میری بیٹی تو میری بہن سے انجان خاموش سی کھڑی رہی۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی بہن کے جوان بیٹے کے اوپر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ میری بیٹی کا نصیب ہے؟ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ میری بیٹی کو ایک اچھا پیار محبت کرنے والا لڑکا ملنے والا تھا، کیونکہ میری بہن بہت محبت کرنے والی تھی، مگر مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ اس نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا تھا۔ وہ معاف کرتی بھی کیوں؟ جتنے ظلم ہم نے اس پر ڈھائے تھے وہ چاہتی تو ہم سے بدلہ بھی لے سکتی تھی، مگر اس نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا اور میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا۔ وہ میری بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گئی۔ میں اکثر اس سے معافی مانگتا، مگر وہ کہتی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن جب اسے میں اپنے گھر کے آنے کے لیے کہتا تو وہ کہتی کہ یہ گھر اسی دن اس کے لیے ختم ہو گیا تھا جس روز وہ میری اماں اور وہ اس گھر سے گئے تھے، اور میری اماں اس دنیا سے گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ میری اماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور میں کیسا بدقسمت بیٹا ہوں جس نے آخری وقت میں اپنی اماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ کاش میں اپنی بیوی کی مکاری آنکھیں کھول کر دیکھ سکتا اور اسے جان سکتا، تو اتنے خوبصورت رشتے جو آج میں کھو چکا تھا وہ آج میرے پاس ہوتے۔ میری بیٹی آج اپنے گھر میں خوش تھی، راج کر رہی تھی۔ میری بہن ہر مہینے ہمارے گھر میں راشن ڈلواتی، کیونکہ میرا کام بند ہو چکا تھا اور مجھ سے اب سلائی نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے روزگار تھا اور میری بہن، جس کو ہم نے بدکردار کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہ نوٹوں میں کھیلتی تھی۔ میری بیٹی بھی اپنے گھر میں راج کرتی تھی، وہ بے قصور تھی۔ اس پر آزمائش آئی، مگر اللہ نے جلدی اس کی آزمائش ختم کر دی۔ مگر ہمیں اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ہم نے جو کیا ہم اس کی سزا بھگت رہے تھے۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ مکافات عمل کسے کہتے ہیں۔ انسان جو بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ نہ تو کسی کا بویا کاٹتا ہے اور نہ کسی کے کیے کی سزا بھگتتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے نامہ اعمال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہاں کوئی کسی کے جواب کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ رشتے کو پہچاننا انسان کی سب سے بڑی قابلیت ہے، اور جو رشتے نہیں پہچان سکتا، میری نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے پیاروں کو ذلیل اور رسوا کر کے کھو دیتے ہیں،
پھر کبھی ان کو واپس نہیں پا سکتے، پھر زندگی بھر کا پچھتاوا ساتھ رہتا ہے۔